یہ جو اپلیکیشنز فائل کی گئی ہیں اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم کس پوسٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپلیکیشن فارم دیا، اس میں بھی پینل نہیں دیا انہوں نے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات جو ہیں، ہمیں اعتراضات ہیں کچھ، ہمارے اعتراضات بھی ان کا جواب دیں۔ وہ کس قسم کے اعتراضات تھے کہ جو سرٹیفکیٹ فائل کیا ہے اس میں سائن جو ہے چیئرمین صاحب کا وہ دائیں کے بجائے بائیں سائڈ پہ ہونا چاہیے، اس میں اس قسم کے اعتراضات تھے کہ ایک کاغذ آپ نے بڑا لگایا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ ڈم ہے، اس کی بہتر کاپی دیں، اس قسم کے اعتراضات تھے، اور ایک دو اور کوئی قانونی اعتراضات تھے۔ تو وہ جو باقی سارے اعتراضات تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا، اور صرف 2 یا 3 قانونی نکات تھے جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کرنی تھی۔ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس نے قانون کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز انہوں نے خود کرانے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح کوئی جنرل الیکشن ہو، یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کوئی سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں۔ یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن قانون کہتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے قوانین اپنے اپنے پروسیجرز کے مطابق کرانے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس کیس کی سماعت ہوئی جس کے اندر آبجیکشنز فائل کی گئی ہیں 14 لوگوں سے کہ ہم الیکشن جو کرائے تھے پی ٹی آئی کے ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ 14 جو اپلیکنٹس ہیں، جو آبجیکٹرز ہیں، ان کی بحث کے بعد آج ہماری بحث شروع ہوئی۔ سب سے اہم پوائنٹ جو ہے اس کیس کا وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہم نے کرائے وہ پی ٹی آئی نے اپنے آئین، اپنی کانسٹیٹیوشن، اپنا قانون جو الیکشن کا قانون 2017 کا ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رولز بنائے ہیں ان کے مطابق کرائے۔ ہر ایک کو پتا تھا میڈیا میں کہ کس دن نامینیشن پیپر فائل کرنے ہیں، ہر ایک کو پتا تھا میڈیا میں کہ کس دن الیکشن ہے۔ الیکشن کا شیڈیول جو تھا وہ بھی میڈیا پہ پرنٹ ہوا۔ جس دن نامینیشن پیپرز فائل کیے گئے وہ بھی میڈیا پہ رپورٹ ہوا۔ جس دن الیکشن کا پولنگ ڈیٹ تھی وہ بھی میڈیا پہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں پہ آیا۔ تو اس میں کوئی ابہام نہیں رہا کہ الیکشنز جو تھے، جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق ہوئے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے اس الیکشن سے تو سب سے پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پارٹی کا ممبر ہے، سپورٹر نہیں، ورکر نہیں، ووٹر نہیں، ممبر، ووٹنگ ممبر۔ یعنی کہ ہماری ایک ایپ ہے، اس کو کہتے ہیں رابطہ ایپ۔ اس ایپ کے اندر جو بھی ممبرز ہیں ان کی لسٹ موجود ہے۔ بیرسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے چیئرمین صاحب کے کتنے لوگ اس کے ممبرز ہیں۔ یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی شخص پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے۔ رابطہ ایپلیکیشن کے ذریعے جو بھی ممبر ہوتا ہے اس کو ایک ممبرشپ کارڈ بھی ملتا ہے۔ ممبرشپ کارڈ کے علاوہ ان کو ایک ممبرشپ فی بھی دینی پڑتی ہے۔ یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی ممبرشپ کارڈ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے فیس دی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ ایپلیکیشن نہیں فائل کر سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ تو پہلا موقف تو ہمارا یہ تھا۔ دوسرا موقف یہ تھا کہ یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں سے ایک نے بھی ایپلیکیشن نہیں دی کہ ہمیں نامینیشن فارم دیں، ان میں سے ایک نے بھی ایپلیکیشن نہیں دی کہ ہم کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ جو الیکشن ہوتا ہے پی ٹی آئی کا وہ پینل بیسڈ الیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ ہر پینل کے لیے 15 کینڈیڈیٹس چاہیے، 15 ممبر چاہیے۔
ان میں سے 14 میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم یہ 15 ممبر لے کے آئے تھے. یہ جو اپلیکیشنز فائل کی گئی ہیں اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم کس پوسٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے تھے. اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپلیکیشن فارم دیا. اس میں بھی پینل نہیں دیا انہوں نے. تو اس طرح ان دونوں پوائنٹس پہ ہم نے التجا کی الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے الیکشن کرا لیے ہیں اور قانون میں یہ جو 14 لوگ ہیں ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی آبجیکشن پٹیشن فائل کر سکیں. اور اس لیے ہم نے استدعا کی ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہیں ان کو ڈسمس کر دیا جائے. اس کے علاوہ قانونی ٹیکنیکل بحث بھی ہوئی. سمپل جو اس کو الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے چیئرمین نے کہ ہم نے الیکشن کر لیے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کو وہ ماننا پڑتا ہے سرٹیفکیٹ. اور اگر الیکشن نہ کرائے کوئی جماعت انٹرا پارٹی الیکشن تو اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن اگر الیکشن ہو گئے ہوں تو پھر اس کے اوپر الیکشن ٹرائیبیونل کی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کے اوپر وہ اس کے نٹی گریٹی میں جائے, اس کی ویلیڈیٹی دیکھے, اس کے شیڈیول کو ایگزامن کرے. تو یہ قانونی نکات بھی بتائے ہم نے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے پورا موقع دیا دوسری سائڈ کو کہ وہ جواب بھی دے. میری نظر میں کوئی مناسب جواب ہماری ان بحث کا نہیں دے سکی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جو آبجیکشن پٹیشن کے کیسز تھے, جو اعتراضات کے کیسز تھے یہ 14 ممبر لوگوں کے, ان کے اوپر محفوظ کر لیا فیصلہ. اور وہ اب یہ نہیں بتایا کب اناؤنس کریں گے, لیکن محفوظ کر لیا. اب آیا دوسری بات جو بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے, اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے از خود بھی ایک ہمیں نوٹس دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات جو ہیں, ہمیں اعتراضات ہیں کچھ, ہمارے اعتراضات بھی ان کا جواب دیں. وہ کس قسم کے اعتراضات تھے کہ جو سرٹیفکیٹ فائل کیا ہے اس میں سائن جو ہے چیئرمین صاحب کا وہ دائیں کے بجائے بائیں سائڈ پہ ہونا چاہیے. اس میں اس قسم کے اعتراضات تھے کہ ایک کاغذ آپ نے بڑا لگایا وہ نظر نہیں آ رہا, وہ ڈم ہے, اس کی بہتر کاپی دیں. اس قسم کے اعتراضات تھے, اور ایک دو اور کوئی قانونی اعتراضات تھے. تو وہ جو باقی سارے اعتراضات تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا, اور صرف 2 یا 3 قانونی نکات تھے جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کرنی تھی. لیکن آج جب وہ جو 14 لوگوں کی سماعت ختم ہوئی تو ہمیں ایک کاغذ دیا گیا کہ جناب کوئی 40 سے زیادہ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں. وہ جب میں نے دیکھے سوالات تو میرے دماغ میں ڈاؤٹ آ گیا, ابہام آ گیا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا ہو رہا ہے. 3 ایشوز کو 40 سے زیادہ سوالات میں تبدیل کر دیا گیا. تو میں نے یہ اعتراض اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے, اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے 40 سوال آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے. آپ نے کہا 20 دن میں کرائیں, ہم نے 20 دن میں کرا دیے. آپ نے کہا اپنے 2019 کے آئین کے مطابق کرائیں, ہم نے وہ بھی کرا دیا. ہم نے اس خدشے سے کہ عمران خان صاحب کو آپ نااہل نہ کر دیں ایز اے چیئرمین, ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن ہی نہ لڑیں. ہم نے سارے کاغذات جو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو چاہیے تھے وہ بھی کر دیے. لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اس دن جس دن الیکشن ہوا آپ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے پانی پیا, آپ نے کھانا کھایا. اس قسم کے سوالات جب آنا شروع ہو جائیں تو مجھے مجبوراً پوچھنا پڑا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ نے ایسے سوالات PMLN سے بھی کیے, کیا آپ نے ایسے سوالات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کیے, کیا آپ نے ایسے سوالات باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی کیے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیے, یا آپ یہ 40 سوال صرف
پی ٹی آئی کے لیے لے کے آئے ہیں. اس کا کوئی جواب ان کے پاس تیار نہیں تھا جو ان کے الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیوز تھے. لیکن جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ آپ اس پہ اپلیکیشن دیں تو ہم اس کا پھر پراپر جواب مانگیں گے اپنے ریپرزینٹیٹیو سے. تو یہ پوزیشن ہے. ان دا مین ٹائم ہمارے پاس کل کی بحث کے لیے اب کیس فکس ہوا ہے. ہم ان 40 سوالوں کا بھی جواب دیں گے اور ان 40 سوال جو ہیں ان کا جواب اورلی بھی دیں گے, زبانی بھی بحث کریں گے انشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک منٹ جی دیکھیں, میں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس نے قانون کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز انہوں نے خود کرانے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح کوئی جنرل الیکشن ہو, یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کوئی سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں. یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن قانون کہتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے قوانین اپنے اپنے پروسیجرز کے مطابق کرانے ہیں. اس سینس میں یہ پبلک باڈی نہیں ہے, یہ ایک آرگنائزیشن ہے. اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشن, اور دنیا جہان میں یہی پوزیشن ہے. آرگنائزیشن کی جو الیکٹریٹ ہے وہ ان کے ممبرز ہوتے ہیں. ممبرز اپنے انتخابات کرتے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشنز کرتے ہیں, اور صرف ممبر ہی ووٹ کر سکتے ہیں اور صرف ممبرز ہی اپنی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.